बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जब से JIT आई है उज़ैर बलोच की, तब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हैरान भी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक सिंध हुकूमत को तो हम कहते हैं वो डाकुओं की हुकूमत है, उसमें सारे लोग डाकू बैठे हैं, जरदारी से लेकर नीचे तक जितने लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमारे जो फेडरल के इदारे हैं, ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ तक ये काम होते रहे हैं जो उज़ैर बलोच की JIT में सामने आए हैं। उज़ैर बलोच ने वो सारा कच्चा छट्टा था वो उसने खोल के रख दी है। उसकी JIT से हमें पता चला है कि क्या क्या होता रहा है कराची के अंदर, क्या क्या उन लोगों के साथ जुल्म होते रहे हैं कराची में। जैसे कि बल्दिया फैक्ट्री है, उसको आप देख लें, निसार मुराई, बाबा लाडला, न जाने कितने कितने गैंगवार के वो सरगना थे, लोग थे। और फिर उज़ैर बलोच ने हुकूमत सिंध पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें वो जरदारी से लेकर फरियाल तालपुर तक एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके कहने पे मैंने इतने कत्ल भी किए हैं, इतनी ज़मीनों पे मैंने कब्ज़े भी किए हैं, सारा कुछ वो बता चुके हैं। चलें, एक तरफ से हम मान लेते हैं कि सिंध हुकूमत डाकुओं की हुकूमत है, वो डाकुओं की सरपरस्ती भी करती है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो फेडरल के इदारे हैं हमारी इस धरती माँ की हिफाजत पे मामूर हैं, उनका क्या काम था, उनकी कारकर्दगी क्या थी? जब ये सारे लोग क्रिमिनल इकट्ठे हो गए थे और कराची जो कि हमारी मआशियत का हब है, मरकज़ है, उसको तबाह करने पे तुले हुए थे, तो हमारे जो इंटेलिजेंट इदारे हैं, क्या वो सो रहे थे, उनको इस चीज़ की खबर नहीं थी? या फिर दूसरी बात यह है कि शायद उनकी भी यही मर्ज़ी थी, या फिर वो भी चोरों के साथ मिल चुके थे? सवालिया निशान तो ये इदारों पे आता है कि एक सिंध हुकूमत को तो हम मूरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, जल्दी से कह देते हैं कि जी जरदारी से लेके नीचे तक सारे लोग जो उसके वज़ीर आला हैं, सारे के सारे लोग इन डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे थे बकौल ख़ुद उज़ैर बलोच के। लेकिन ये जो हमारे अपने इदारे हैं, जो रियासत पाकिस्तान के हैं, जो हमारी धरती माँ की हिफाजत के लिए मामूर हैं, जिनके ऊपर हमारी धरती माँ के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ख़र्च होते हैं, ये कहाँ सो गए थे? क्या इनको इस चीज़ की खबर नहीं थी कि जरदारी के कहने पे उज़ैर बलोच क्या कर रहे हैं? या फिर ये जो बल्दिया में लोगों को आग में धकेल दिया गया सिर्फ़ 20 करोड़ बत्थे की खातिर, उन ज़िंदा लोगों को आग में जला दिया गया और फिर उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बीवियां, उनके वालिदैन रोते बिलखते रहे, किसी ने भी उनकी कोई आह पुकार ना सुनी। तो क्या हमारे जो इदारे कराची में काम कर रहे थे, ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ तक, ये काम होते रहे उनकी आंखों के सामने, उनको भी इस चीज़ का लिहाज नहीं आया, उनको भी इन चीज़ का ख्याल नहीं आया कि ये जो कराची के लोग हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कितने कितने क्रिमिनल लोगों के जुल्म बर्दाश्त किए हैं इस कराची ने। अल्ताफ़ हुसैन से लेके अभी तक जो कुछ कराची के साथ होता आ रहा है, ये यकीन करें नाकाबिले बर्दाश्त है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मेरे समेत। तो यकीन करें, मुझे इस बात का अफसोस तो अपनी जगह पे था कि सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को बेजार और मददगार छोड़ ही दिया। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो मुझे परेशानी हुई है अपने पाकिस्तान के रियासती इदारों पे, जो इंटेलिजेंट का काम करते हैं, जिनका और कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि वो प्राइवेट कपड़ों में, प्राइवेट ड्रेसेस में उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां पे कोई भी नहीं पहुंच सकता। और फिर इनके इख्तियारात भी इतने ज़्यादा होते हैं कि ये किसी भी आदमी को उठाकर उनसे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत के साथ साथ हमारे जो फेडरल के इदारे थे, रियासती इदारे थे, उन्होंने भी अपनी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई उन लोगों को पकड़ने में। उज़ैर बलोच जैसे लोगों को, निसार मुराई जैसे, बाबा लाडला जैसे लोगों को पकड़ने में कोई ख़ास अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अब मैं क्या करूं? मैं तो यही कहना चाहता हूं
جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جو بھی ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، جو بھی ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ان سے اپیل ہی کر سکتا ہوں اپنی عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ پلیز آپ حرکت میں آئیں اور اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیں، اپنی 22 کروڑ عوام کا ساتھ دیں جن کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، آپ کے بچوں کا پیٹ پالا جاتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، آپ کے گھروں کے بل ادا کیے جاتے ہیں، آپ کو مفت کے گھر دیے جاتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، 22ویں گریڈ کے آفیسر، 21ویں جو بھی ہیں، ایک دھرتی ماں ہے جو آپ کے اخراجات پورے کرتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اسی دھرتی ماں کے بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے، کراچی میں آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے ان سے بتھا لینے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ لوگ حرکت میں نہیں آتے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی عوام کی طرف سے۔ سب سے زیادہ جو میں یقین سے کر سکتا ہوں اپیل، وہ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب سے کرتا ہوں کہ آپ سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں، یقین ہے کہ آپ ہی وہ دھرتی ماں کے بیٹے ہو سکتے ہیں جو اپنا سو موٹو ایکشن کے طریقے سے ان مجرموں کو ان کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں۔ خدا جانے میں کتنا پریشان ہوں، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ جب سے یہ عزیر بلوچ کی GIT منظر عام پہ آئی ہے، یہ پبلک ہوئی ہے، چاہے یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، حکومت سندھ کچھ کہہ رہی ہے، اور جو GIT کے جو عزیر بلوچ ہے، وہ اس کا جو 164 کا بیان ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا کراچی میں، یہ ضیاء الحق سے لے کر نواز شریف تک جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے درمیان میں جو لوگ بھی آتے ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی حکومتوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، بلدیہ فیکٹری کی آگ، عزیر بلوچ کا گینگ وار بنانا، پیدا کرنا، اور پھر جس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھے پولیس کی گاڑیاں دی جاتی تھیں اور میں اپنی مرضی کے آفیسر لگایا کرتا تھا، میں ایک سٹیٹ کا مالک تھا، یعنی لیاری سٹیٹ کا مالک تھا، میری اپنی مرضی سے 500 لوگوں کو نوکریاں دی گئیں، یہ سارا کچھ اس کی GIT میں بتایا جا چکا ہے، یا اس کا جو اقبالی بیان ہے اس میں 164 کے بیان میں اس نے سارا کچھ بتایا ہے۔ تو ایک حکومت سندھ کو تو ہم مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک حکومت سندھ جو ہے وہاں پہ کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ فیڈرل کے کتنے ادارے وہاں پہ جو انٹیلیجنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ان کے اوپر بھی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس جرم کو پکڑا، کیوں نہیں اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی۔ میں صرف ان لوگوں سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو سندھ حکومت کے لوگ ہیں، ابھی ہیں، جب اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی ہمارا عزیر بلوچ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جبکہ تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ عزیر بلوچ کے ساتھ پیپل پارٹی کے کافی لیڈرشپ کے لوگ، جیسے فریال تالپور ہے، اس کے بعد عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں، سارے اس طرح کے جتنے وزراء ہیں وہ اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اس سے گفٹ بھی لیتے ہیں، اور خود عزیر بلوچ یہ کہہ چکا ہے کہ میں 1 کروڑ کا جو بت ہے 1 مہینے کا فریال تالپور کو پہنچاتا تھا، اور اس کے بدلے میں خود بھی اپنے لیے بھی پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں، اپنی بھی شاہانہ زندگی گزارتا رہا ہوں۔ تو ان سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی آدمی کرمینل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دن دہاڑے قتل کرے اور پھر زمین میں وہ چلا جائے، روپوش ہو جائے؟ ایسا تو کوئی ممکن نہیں ہو سکتا۔ خدا نخواستہ کوئی عزیر بلوچ کے پاس کوئی سلیمانی ٹوپی تو نہیں تھی کہ ایک بندے کو قتل کر کے پھر وہ غائب ہو جاتا تھا، یا پھر سلیمانی ٹوپی پہن کے بندے کو قتل کرتا تھا، کوئی آدمی اس کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔
یہ حیرانگی ہے مجھے ان اداروں پہ کہ ایک آدمی قتل بھی کرتا رہا اور پاکستان سے باہر بھی آتا جاتا رہا اور پھر بھی اس کو نہیں پکڑا گیا. تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ملی بھگت سے وہ بندہ یہ سب کچھ کرتا رہا ہے. تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس دھرتی ماں کے بیٹے جناب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ واحد ہی ایک دھرتی ماں کا بیٹا ہے جو اس ماں کو قانون دلا سکتا ہے، جس کے بیٹے دن دہاڑے بلدیہ فیکٹری کی آگ میں جھونک دیے گئے اور جن کے بیٹوں کو عزیر بلوچ نے بڑا بے دردی سے قتل کیا، ان کو اٹھایا، پھر ان کے گلے تن سے جدا کیے اور پھر اس کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا. اس طرح بے دردی سے قتل کر کے اس کے بیٹوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور کراچی جو ہمارا معاشیت کا ہب ہے، مرکز ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے میں ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف تک جتنے بھی لوگ ہیں، بالخصوص خاص طور پہ الطاف حسین زرداری اور نواز شریف، ان کو پاکستان میں لایا جائے اور ان سے پوری چیزیں پوچھ تاچھ کی جائیں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے کے ان کو انجام تک پہنچایا جائے. یہ میں پورے یقین سے امید کرتا ہوں اپنی اس دھرتی ماں کے اس بیٹے سے جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. وہ ضرور اس چیز کا سو موٹو لیں گے اور ان مظلوموں کو ضرور انصاف دلائیں گے جن کے پیاروں کو دن دہاڑے بلدیہ فیکٹری کی آگ میں جھونک دیا گیا، اور ان کو بھی ضرور انصاف دلائیں گے جن کے پیاروں کو قتل کر کے پھر ان کے سر کے بال عزیر بلوچ جیسے لوگ فٹ بال کھیلتے رہے. تو آخر پہ میرے دوستو، میں اس امید کے ساتھ آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا کل ان مظلوموں کو انصاف دلانے والا کل ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک. تب تک رکھیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل سپر ٹی وی کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.